بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنت نیل، مصنف اسلم راہی M.A۔ خسرو پرویز اور اس کے جرنیلوں کے ہاتھوں رومی افواج کی پے در پے شکست سے اہل روم کے اندر اپنے حکمران قیصر روم فوکاس کے خلاف نفرت کی شدید لہر دوڑ گئی، اور لوگ مطالبہ کرنے لگے کہ فوکاس کو زبردستی تخت سے اتار کر کسی اور بہتر قابل اور جرأت مند رئیس کو قیصر روم بنایا جائے۔ لوگوں کے دباؤ سے مجبور ہو کر قسطنطنیہ کے سینٹ نے ایک متفقہ فیصلہ کیا، جس کے تحت شمالی افریقہ کے رومن حاکم کے بیٹے ہرکل یعنی ہرکولس کو طلب کیا گیا کہ وہ اپنا بحری بیڑا لے کر آئے اور فوکاس سے رومنوں کو نجات دلائے۔ یہاں سینٹ سے یہ غلطی ہوئی کہ اس نے فوکاس کو دستبردار ہونے کو نہ کہا۔ اگر وہ ایسا کرتے تو فوکاس خود ہی تاج و تخت سے دستبردار ہو جاتا، کیونکہ وہ طبعاً ایک نیکخو اور صلح پسند انسان تھا اور خون خرابے کے خلاف تھا، تاہم وہ بہادر اور جرأت مند کی قدر بھی کرنے والا تھا۔ ہرکل اپنا بحری بیڑا لے کر افریقہ سے روانہ ہوا۔ اس کا ارادہ تھا کہ اگر جنگ کرنے کی نوبت آئی تو وہ اپنے بحری بیڑے سے کام لے کر فوکاس کی حامی فوجوں پر غالب آ جائے گا۔ اس طرح وہ فوکاس کو قسطنطنیہ کے تخت و تاج سے محروم کر کے خود قیصر روم بن جائے گا۔ لیکن یہاں لڑائی اور جنگ کی نوبت ہی نہ آئی، کیونکہ قیصر روم فوکاس کو جب خبر ہوئی کہ اسے تاج و تخت سے محروم کرنے کے لیے ہرکل اپنے بحری بیڑے کے ساتھ افریقہ سے روانہ ہو گیا ہے، تو وہ خود ہی تخت و تاج سے دستبردار ہو کر گوشہ نشین ہو گیا۔ اور یوں جب ہرکل اپنے بحری بیڑے کے ساتھ قسطنطنیہ پہنچا تو اسے قیصر روم بنا دیا گیا۔ ہرکل نے ایرانیوں کی فتوحات اور ان کی پیش قدمی روکنے کی خاطر جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ یوں رومیوں کے اندر ایک زبردست تبدیلی رونما ہو گئی۔ رومیوں نے جس طرح مارس اور اس کے اہل خانہ کو قتل کیا تھا، اسی طرح انہوں نے فوکاس اور اس کے خاندان والوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ہیرا کی عرب ریاست کا حکمران نعمان، جس نے لابان کی بیٹی حذیفہ کو اپنی بیٹی بنا کر اپنے پاس رکھ لیا تھا، انتہائی شفیق اور نیک دل انسان تھا۔ یہاں نعمان کے پاس حذیفہ پلتی بڑھتی رہی، حتیٰ کہ وہ 15 برس کی ہو گئی۔ اس دوران عدی نام کا ایک عرب شاعر، جو ایران کی پہلوی زبان میں بڑی مہارت رکھتا تھا، ہیرا کا رہنے والا تھا اور خسرو پرویز کے ہاں مترجم بھی تھا۔ چند یوم کی رخصت لے کر اپنے اہل و عیال سے ملنے مدائن سے ہیرا شہر آیا۔ یہ نہایت متکبر اور تفاخر پسند انسان تھا۔ اپنے اسی فخر و غرور اور برتری کے احساس کے تحت اسے ہیرا شہر میں اپنے ایک دشمن کو قتل کر دیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ چونکہ خسرو پرویز کا ترجمان ہے، لہٰذا اس قتل کی اس سے کوئی باز پرس نہ کرے گا۔ لیکن عدی کے یہ سارے گمان اور زعم ریت کی دیوار ثابت ہوئے، کیونکہ ہیرا کے عرب حکمران نے قتل کے انتقام میں عدی کو گرفتار کر لیا اور سزا کے طور پر اسے بھی قتل کرا دیا گیا۔ عدی کا بیٹا، جس کا نام زید تھا، جو اپنے باپ عدی کی طرح ایک عمدہ شاعر تھا، وہ پہلوی زبان پر خوب دسترس رکھتا تھا، ہیرا سے بھاگ کر ایران چلا گیا تاکہ اپنے باپ عدی کے قتل کی اطلاع خسرو پرویز کو کرے اور خسرو پرویز جوابی کارروائی کرتے ہوئے ہیرا شہر پر حملہ کر دے۔ اس طرح وہ چاہتا تھا کہ کسرا کو اکسا کر اسے ہیرا پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دے اور نعمان سے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لے۔ لیکن حالات کسی اور طرف پلٹا کھا رہے تھے اور مہربان و بیدار قدرت کچھ اور ہی فیصلے کر چکی تھی۔ خسرو پرویز ایک روز تاکہ کسرا میں اپنے عجوبہ روزگار تخت طاؤس پر بیٹھا تھا اور اپنے اراکین سلطنت کے ساتھ اہم امور پر فیصلہ دے رہا تھا۔ مدائن کے سرکاری محل کا وہ دربار، جسے نوشیروان نے تعمیر کیا تھا، اس کا رقبہ 300 بائی 400 میٹر تھا۔ تخت طاؤس کی لمبائی 180 ہاتھ، چوڑائی 130 ہاتھ اور اونچائی 15 ہاتھ تھی۔ سیڑھیوں کے اوپر سونے کا گنبد تھا، جس میں آسمان، ستاروں اور ہفتے اقلیم کی شکلیں بنی ہوئی تھیں۔ اس کا تخت طاؤس گنبد کی شکل کا تھا اور یہ ہاتھی دانت اور ساگوان کا بنا ہوا تھا۔ اس کے پترے اور کٹہرے سونے چاندی کے تھے۔ اس دوران خسرو پرویز کا دربار تاکہ کسرا میں داخل ہوا اور خسرو کے سامنے اپنی کمر کو خوب خم دے کر اور خوب جھکتے ہوئے اس نے کہا، اے مہربان آقا، ہیرا شہر سے ہمارے شاہی مترجم عدی کا بیٹا زید آیا ہے۔ وہ اپنے باپ سے متعلق آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ خسرو پرویز نے فوراً کہا، اسے اندر بھیج دو۔ وہ دربان باہر نکل گیا اور تھوڑی دیر بعد تاکہ کسرا میں زید داخل ہوا اور اس نے بھی اپنے آپ کو خوب جھکا کر خسرو پرویز کی تعظیم دی۔ خسرو پرویز نے بڑی ہمدردی سے پوچھا، اے عدی کے بیٹے، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ تیرا باپ کہاں ہے اور وہ کیوں لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آیا؟ اس موقع پر زید نے اپنے باپ کی موت کے اصل حقائق کو چھپا دیا۔ اس نے خسرو پرویز سے یہ نہ کہا کہ اس کے باپ نے ہیرا شہر میں ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا
جس کی پاداش میں وہاں کے حاکم نعمان نے اسے قتل کرا دیا، بلکہ زید نے جھوٹ اور دروغ گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، ہیرا کے بادشاہ نعمان کی ایک بیٹی ہے جس کا نام حذیفہ ہے۔ اے بادشاہ، یہ لڑکی ابھی نو عمر ہے اور زندگی کے اس حصے میں ہے جہاں بچپن اور جوانی ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں۔ پھر بھی اے بادشاہ، وہ لڑکی جنسی کشش میں بے مثال اور اپنی خوبصورتی میں یکتا ہے۔ ایران و عرب میں اس کی جیسی کوئی حسین اور پرکشش لڑکی نہ ہوگی۔ زید چونکہ اپنے باپ کی طرح خود بھی ایک اچھا شاعر تھا اور پہلوی زبان پر بڑا عبور رکھتا تھا، لہٰذا اس نے خوب لفاظی سے کام لیتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، ہیرا کے حاکم نعمان کی بیٹی جس کا نام حذیفہ ہے، وہ ایک سرپا تشنگی ندی ہے، امیدوں کی رس بھری ایک کان ہے، اس کے حسن کی حرمت لازوال اور اس کا جسم حسن کا عبادت خانہ ہے۔ وہ باد نسیم کے لطیف و خوشگوار جھونکے، پراسرار داستان، مشوب حیات کے پہلے گھونٹ اور نغمہ حیات کے پہلے سر جیسی ہے۔ اے بادشاہ، وہ لڑکی جس کا نام میں نے حذیفہ بتایا ہے، اسے میں نے خود دیکھا ہے۔ قسم زرتشت تو مردہ کو مانی کی، اس کی چال میں کنوں کی لپلپاہٹ، اس کی جنسی کشش میں گناہوں کا عکس، جسموں کی کسمساہٹ اور شبستانوں کی چپچپاہٹ ہے۔ اپنے حسن، اپنے خوبصورتی میں وہ شفق کو چیرتی صبح، ایک چشم مخمور، نگاہوں کی کھنک، رنگ و بو کا رقص، توہمات کا رنگین طلسم ہے۔ اے بادشاہ، وہ محبوبہ کی سانسوں جیسی مہک آفریں اور باد نسیم جیسی لطیف اور شوخ و شنگ ہے۔ کوئی اسے اگر ایک نظر دیکھ لے تو اسے یوں لگے جیسے وہ خوابوں کے پروں پر پرواز کرتا ہوا نغمگی کے اڑتے رنگوں میں کھو گیا ہو۔ ایران کا ایک پیغمبر اور مسلح 660 قبل مسیح میں پیدا ہوا اور 583 قبل مسیح میں فوت ہو گیا۔ اس کی تبلیغ کا بنیادی عقیدہ یہ تھا کہ دنیا میں فائدہ پہنچانے والی چیزوں کا خالق آہو رامزا خدا اور نقصان پہنچانے والی اشیاء کا خالق ہرمن یعنی شیطان ہے، جس کا نام زرتشت تھا۔ مزدک ایک مذہبی تحریک کا بانی تھا اور معاشرے کی اصلاح کا خواہشمند تھا۔ اپنے دنیاوی نصب العین کی خاطر اس نے انقلابی اور اشتراکیت قسم کے قوانین بنائے تھے۔ یہ تحریک بڑی تیزی سے پھیلی۔ بعد میں اس تحریک میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے شرافت و ناموس کو ترک کر کے شرارتیں اور بے حیائی شروع کر دی، جس کی وجہ سے یہ تحریک بدنام ہوئی تھی اور کبار کے ہاتھوں ان کا قتل عام ہوا۔ نوشیروان نے بھی ان کے خلاف جدوجہد کی تھی۔ اور مانی ایران کا ایک مسئلہ تھا۔ اسے یہ عقیدہ پیش کیا کہ جوہر دو ہیں، ایک روشنی، دوسرا تاریکی، اور ان دو جوہروں کے ملنے سے کائنات پیدا ہوئی۔ ہمیں ایسے اسباب کو اپنانا چاہیے جن کی مدد سے ہم روشنی تک پہنچ سکیں۔ خسرو پرویز نے ذو معنی نگاہوں سے زید کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، میں تو تمہارے باپ سے متعلق پوچھا تھا، جس لڑکی کی تم نے تعریف کی ہے اس کا میرے سوال سے کیا تعلق ہے، اور کس بنا پر تم نے اس حسین لڑکی کی میرے سامنے تعریف کی ہے؟ زید نے گفتگو میں اور زیادہ رس پیدا کرتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، وہ لڑکی ہے ہی ایسی خوبصورت کہ اس کی تعریف کی جائے۔ میرے باپ نے جب اس حسین لڑکی کو دیکھا تو وہ فوراً اس کے باپ نعمان کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ تمہاری لڑکی حذیفہ حسن و کشش میں ایسی ہے کہ اسے کسرا کے حرم میں داخل کیا جائے۔ اس پر نعمان برانگیختہ ہو گیا اور تیش میں آ کر میرے باپ کو قتل کر دیا۔ خسرو پرویز نے چونک کر پوچھا، قتل کر دیا؟ مگر کیوں؟ زید نے خسرو پرویز کو اور زیادہ غصہ دلانے کی خاطر کہا، اس لیے اس نے میرے باپ کو قتل کر دیا کہ میرے باپ نے اسے اپنی بیٹی حذیفہ آپ کے حرم میں داخل کرنے کو کہا تھا، پر نعمان نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ عرب رئیس اپنی بیٹیوں کا رشتہ ایرانیوں کو دینا پسند نہیں کرتے۔ غصے میں خسرو پرویز کی پیشانی پر بل پڑ گئے، اس کا رنگ لال سرخ ہو گیا اور اس نے اسی وقت ایک ایلچی کو یہ پیغام دے کر ہیرا کے عرب حکمران نعمان کی طرف روانہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی حذیفہ کے ساتھ اس کے سامنے حاضر ہو اور اپنی بیٹی کو اس کے حرم میں داخل کرے۔ اپنے ایلچی کو ہیرا کے عرب حکمران نعمان کی طرف روانہ کرنے کے بعد خسرو پرویز نے زید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے تم سے ہمدردی ہے کہ تمہارا باپ مارا گیا ہے۔ میں نے ہیرا کے حاکم نعمان کو بلایا ہے، اس سے میں تمہارے باپ کا انتقام لوں گا۔ اب تم یہیں مدائن میں ہمارے پاس رہو گے۔ تمہارا باپ تمہاری بہت تعریف کیا کرتا تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ تم اس سے بھی زیادہ زبانوں میں مہارت رکھتے ہو اور اس سے بہتر شاعر ہو۔ کیا یہ درست بات ہے؟ زید نے ایک فخر کے ساتھ کہا، میرے باپ کا کہنا سچ تھا۔ خسرو نے اپنا فیصلہ دیتے ہوئے کہا، تو پھر میں اب تمہارے باپ کی جگہ تمہیں اپنا شاہی ترجمان مقرر کرتا ہوں۔ سنو، کل شاہی محل میں ایک جشن ہے، تم اس میں شامل ہو۔ اس طرح اپنی شاعری سے تمہیں موقع مل جائے گا کہ تم مدائن کے لوگوں سے اپنے آپ کو متعارف کرا سکو۔ پھر خسرو پرویز نے اپنے ایک درباری کو مخاطب کر کے کہا، یہ ہمارے ترجمان عدی کا بیٹا زید ہے۔ عدی چونکہ مارا جا چکا ہے لہٰذا اب یہ ہمارے پاس ترجمان کے فرائض انجام دے گا۔ اسے وہ رہائشگاہ دکھا دو جس میں اس کا باپ رہتا تھا۔
اب اس جگہ یہ رہے گا۔ خسرو پرویز کا وہ درباری زید کو لے کر تاکہ کثرت سے نکلا اور دریائے دجلہ کے کنارے زید کو اس کی رہنے کی جگہ دکھا کر واپس پلٹ گیا۔ زید ابھی اس عمارت کا جائزہ ہی لے رہا تھا کہ ایک شخص اس کمرے میں داخل ہوا جس کے اندر اس وقت زید کھڑا کمرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی آمد پر زید چونکا اور پوچھا کہ تو کون ہے اور کیا چاہتا ہے؟ اس اجنبی نے کہا کہ میرا نام باربد ہے، میں مرو شہر کا رہنے والا ہوں۔ جہاں میں رہتا تھا وہاں کے اطراف و اکناف میں میرا بڑا چرچا تھا اور میں ایک بے مثل گانے والا اور عود نوازی میں یکتا جانا جاتا تھا۔ میں نے بادشاہ خسرو پرویز کی فن شناسی کا تذکرہ سنا تو ادھر کا رخ کیا کہ بادشاہ کے سامنے اپنا فن پیش کروں، پر شاہی موسیقار سرگس کو خبر ہو گئی کہ میں بادشاہ سے ملنے مرو سے مدائن آیا ہوں۔ اسے یہ بھی پتہ چل گیا کہ میں ایک بہترین موسیقار ہونے کے علاوہ گانے میں بھی ایسی مہارت رکھتا ہوں، لہٰذا اس نے حسد کیا کہ کہیں میرے سامنے اس کا فن مان نہ پڑ جائے۔ اس لیے اس نے درباریوں پر خوب دولت صرف کی اور انہیں تنبیہ کی کہ مجھے کسی بھی صورت بادشاہ سے ملنے نہ دیا جائے، لہٰذا میں ایک عرصے سے مدائن شہر میں دھکے کھا رہا ہوں، لیکن کوئی مجھے خسرو پرویز سے ملنے نہیں دیتا۔ آج آپ کو دربار سے نکلتے دیکھا تو آپ کے پیچھے ادھر چلا آیا کہ شاید آپ کے ذریعے ہی بادشاہ تک رسائی حاصل ہو جائے۔ زید نے اسے ہمدردی کا اظہار کیا، پہلے اسے وہاں ایک نشست پر بٹھایا، پھر اس نے کہا میں بادشاہ سے مل کر ضرور آیا ہوں اور اس کا ترجمان مقرر ہوا ہوں، پر میں بھی اس شہر میں اجنبی ہوں کہ آج ہی وارد ہوا ہوں اور یہ مدائن میں میرا پہلا روز ہے۔ تاہم میں تمہیں ایسی ترکیب بتاتا ہوں جس سے کام لے کر تم بادشاہ تک رسائی حاصل کر سکتے ہو۔ سنو، کل بادشاہ کے محل میں ایک جشن کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ تم ایسا کرو کہ شاہی محل کے باغبان سے بات کر کے کل محل سے ملحقہ ایک درخت پر چڑھ جاؤ، اور جب تم دیکھو کہ بادشاہ آ گیا ہے تو تم اپنا عود بجانا اور گانا شروع کر دینا۔ اگر تم اچھا عود بجانے والے اور گانے والے ہوئے تو بادشاہ خود ہی متاثر ہو کر تمہیں طلب کر لے گا۔ باربد خوشی میں اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑا ہوا اور کہا یہ ایک ایسی ترکیب ہے جس پر عمل کیا جا سکتا ہے، میں بھی باغبان سے بات کرتا ہوں۔ پھر اس نے زید کا شکریہ ادا کیا اور باہر نکل گیا۔ باربد بادشاہ کے باغبان کے پاس آیا اور اسے اپنے حال زار سے آگاہ کیا اور کچھ نذرانہ دے کر استدعا کی کہ جشن شروع ہونے سے قبل وہ اسے ایک درخت پر چڑھ جانے کی اجازت دے دے۔ باغبان اس پر رضامند ہو گیا۔ دوسرے روز جشن شروع ہونے سے پہلے سبز ریشمی لباس پہن کر ایک درخت پر چڑھ گیا اور درخت کے ہرے پتوں میں اپنے آپ کو اس نے چھپا لیا۔ خسرو پرویز کے آنے پر جب باغ میں جشن شروع ہوا اور خسرو پرویز نے شراب کا پہلا جام پینا شروع کیا تو درخت پر بیٹھے باربد نے اپنا عود بجاتے ہوئے ایک راگنی داستان یزداں آفرید گانی شروع کی۔ خسرو پرویز، اس کی بیوی اور مریم اور دیگر معززین بھی باربد کی دل نشیں آواز سے متاثر ہوئے۔ آخر خسرو پرویز نے بلند آواز میں پوچھا کون گا رہا ہے؟ سب نے ادھر ادھر دیکھا لیکن یہ پتہ نہ چل سکا کہ گانے والا کون ہے اور کہاں ہے۔ خسرو پرویز نے جب دوسرا جام ہاتھ میں لیا تو باربد نے ایک اور راگنی داستان پر تو فرہار گانی شروع کر دی۔ خسرو پرویز کی حیرانی کی انتہا نہ رہی اور پکار اٹھا کتنا دل نشین نغمہ ہے، دل چاہتا ہے تمام جسم سراپا گوش ہو جائے۔ اس نے اپنے ندیموں سے کہا جس طرف سے یہ سہانی صدا آ رہی ہے ادھر کچھ دور تک جا کر دیکھیں، شاید وہ نظر آئے جس کے گانے کی آواز آ رہی ہے۔ ندیموں نے کچھ دور جا کر دیکھا لیکن سب ریشمی لباس پہن کر درختوں کے پتوں میں چھپا ہوا باربد نظر نہیں آیا۔ وہ واپس لوٹ آئے۔ دوسرا جام ختم کرنے کے بعد خسرو پرویز نے شراب کا جب تیسرا جام لیا تو باربد نے ایک اور راگنی سبز اندر سبز گانی شروع کی۔ کسرا یہ سن کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ تڑپ اٹھا اور کہا شاید کوئی فرشتہ ہے جسے خدا نے بھیجا ہے تاکہ ہم اس کے نغموں سے بہرہ مند ہوں۔ پھر خسرو پرویز نے بلند آواز میں کہا اے نیک کار آزاد مرد، تو نے ہمیں اپنے نغموں سے لذت بخشی، کیا ہی اچھا ہو کہ تو اپنے دیدار سے ہماری آنکھوں کو روشنی دے۔ یہ سن کر باربد درخت سے نیچے اترا، بادشاہ کے سامنے زمین بوس ہوا اور اسے ملنے کے لیے جو جتن اس نے کیے تھے سائے سنا ڈالے۔ اس کے حالات و واقعات سن کر خسرو پرویز نے اس کی عزت افزائی کی، اپنے دربار کے سارے گویوں کا اسے رئیس مقرر کر دیا۔ جب تک باربد زندہ رہا خسرو پرویز نے اسے اپنے ساتھ رکھا اور ہمیشہ اس کے فن سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ مشہور مورخ سالوی اپنی کتاب شاہ نامہ سالوی صفحہ نمبر 329 میں لکھتا ہے کہ گویوں کا پہلا رئیس سرگس باربد سے حسد کرنے لگا، آخر زہر دے کر اس نے باربد کو ہلاک کر ڈالا تھا۔ ہیرا شہر کا عرب حکمران نعمان اپنے صحرائی محل کے دیوان خانے میں بیٹھا ہوا تھا کہ لابان کی بیٹی حذیفہ، جسے نعمان نے بچپن میں خرید کر اپنی بیٹی بنا لیا تھا، کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ بچپن سے نکل کر 15 برس کی ایک حسین و نوجوان لڑکی ہو چکی تھی۔ وہ راگوں کی آہٹ جیسی پرکشش،
زیر لب مسکراہٹ کی طرح دل پذیر، نرم اجالوں کی سرسراہٹ کی مانند خوبصورت، اور سیال کوندوں کی تلملاہٹ کی طرح رنگین جمال تھی۔ اس کا حسن شہد جیسا رس ٹپکاتا تھا۔ دیوان خانے میں داخل ہو کر حسین حذیفہ نے نعمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میرے باپ، شام ہو رہی ہے، کیا میں آپ کے لیے کھانا نہ لے آؤں؟ نعمان نے حذیفہ کو ایسا پیار اور ایسی شفقت دی تھی کہ وہ اسے اپنے حقیقی بات جیسا سمجھنے لگی تھی اور باپ کہہ کر ہی اسے مخاطب کرتی تھی۔ نعمان جواب میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ محل کا ایک محافظ اندر آیا اور نعمان کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، اے مالک، شیبانی قبائل کا رئیس ہانی آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ اس کے 10-12 ساتھی بھی ہیں۔ میں نے ان سب کے گھوڑوں کو استبل میں بندھوا دیا ہے۔ نعمان نے فوراً اس محافظ کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ہانی میرے عزیز ترین دوستوں میں سے ہے، بلکہ اب وہ میرے لیے ایک عزیز بیٹے جیسا ہے۔ تم نے اسے باہر کیوں روکا؟ اس کے ساتھیوں کو مہمان خانے میں ٹھہرا کر ان کے کھانے کا انتظام کرو اور ہانی کو یہاں میرے پاس دیوان خانے میں بھیجو۔ حذیفہ بھی آگے بڑھ کر نعمان کے پاس بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک دراز قد اور خوبصورت اور کڑے جسم کا جوان دیوان خانے میں داخل ہوا۔ نعمان نے اٹھ کر اسے گلے لگایا اور پھر اسے اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا۔ وہ شیبانی قبیلے کا سردار ہانی تھا۔ ہانی نے ایک نگاہ اپنے سامنے بیٹھی حسین حذیفہ پر ڈالی، پھر اس نے کہا، کیا یہ وہی لڑکی حذیفہ ہے جسے آپ نے خرید کر بیٹی بنایا تھا؟ نعمان نے کہا، ہاں، یہ میری بیٹی حذیفہ ہے۔ ہانی نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے اسے 3 سال قبل دیکھا تھا، اس وقت یہ بچی سی لگتی تھی، اب تو جوان ہو گئی ہے۔ حذیفہ بیچاری گردن جھکا کر شرمانے لگی تھی۔ نعمان نے پوچھا، میرا ایک محافظ بتا رہا تھا کہ تمہارے ساتھ تمہارے 10-12 محافظ بھی ہیں، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ ہانی نے کہا، میں کعبہ کا طواف کرنے مکہ گیا ہوا تھا، وہیں سے لوٹ رہا ہوں، سوچا گھر جاتے ہوئے آپ سے بھی ملتا چلو۔ نعمان نے اس بار رازداری کے سے انداز میں پوچھا، مکہ شہر میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کے جس شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کر رکھا ہے، کیا مکہ میں رہتے ہوئے تم نے اس کے متعلق بھی کچھ سنا ہے؟ ہانی نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے میرے بزرگ، میں نے اس سے متعلق سنا ہی نہیں، بلکہ اسے اور اس کے بعض پیروکاروں کو دیکھ کر بھی آیا ہوں۔ نعمان نے ہانی کے اور قریب ہوتے ہوئے ایک تجسس، ٹوہ، کاوش اور تفس کے انداز میں پوچھا، کیا تم مجھ سے ان کا احوال اور حلیہ کہو گے؟ ہانی نے کہا، کیوں نہیں، میں نے انہیں اپنی آنکھوں سے حج اور طواف کے لیے مکہ میں جمع ہونے والے لوگوں کو وائز اور تبلیغ کرتے کئی بار دیکھا اور سنا ہے۔ سنو میرے بزرگ، ان کا قد نہ دراز نہ کوتاہ ہے، سر اور چہرہ بڑا ہے، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں بڑی بڑی ہیں، پنڈلیاں موٹی اور رنگ نہایت سرخ ہے، آنکھیں سیاہ، بال اور رخسار نرم، داڑھی خوب گھنی ہے، گردن چاندی کی سرائی جیسی ہے، ہنسلی سے لے کر ناف تک بال، چال ایسی عمدہ جیسے بانس کا درخت ہوا میں جھولتا ہے، جب چلتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے امار سے اتر رہے ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ ہانی کی زبان سے سن کر نعمان چلا اٹھا اور کہا، قسم ابراہیم کے رب کی، یہ وہی حلیہ ہے جو کاہن زید بن عمرو نے میرے باپ سے بیان کیا تھا۔ زید بن عمرو کی اس پیشگوئی کے واقعے کو حضرت عامر بن ربیعہ نے بھی بیان کیا ہے۔ جریر طبری نے اپنی کتاب سیرت النبی کے صفحہ نمبر 70 پر، ابن خلدون نے اپنی تاریخ کی جلد اول کے صفحہ نمبر 30 پر، اور ابن سعد نے اخبار النبی کے صفحہ نمبر 227 پر بھی اس پیشگوئی اور زید بن عمرو بن نفیل کا ذکر کیا ہے۔ جریر طبری نے اس واقعے کو اوروں کی نسبت زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ہانی نے دلچسپی سے لیتے ہوئے کہا، یہ کاہن زید بن عمرو کون ہے؟ نعمان نے کہا، یہ بہت برس پیچھے کی بات ہے، میں اس وقت بچہ تھا، مکہ شہر کا ایک کاہن زید بن عمرو میرے باپ کے پاس آیا کرتا تھا۔ وہ میرے باپ سے کہا کرتا تھا کہ وہ اولاد اسماعیل میں سے ایک نبی کے مبعوث ہونے کا منتظر ہے جو عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوگا۔ اپنے لیے وہ کہتا تھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں گا اور ان پر ایمان لا کر ان کی نبوت کی شہادت دوں اور تصدیق کر سکوں، لیکن میری طرف اشارہ کر کے کہتا تھا کہ یہ بچہ ضرور اس نبی کا زمانہ دیکھے گا۔ اس نے اس نبی کا بالکل وہی حلیہ بیان کیا تھا جو ابھی تم نے کہا ہے۔ اس کے علاوہ زید بن عمرو میرے باپ سے یہ بھی کہا کرتا تھا، اس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، مکہ میں پیدا ہوگا اور مبعوث ہوگا، ان کی قوم ان کو نکال دے گی، یثرب کی طرف ہجرت کر جائیں گے اور وہاں بات بن جائے گی۔ ذرا رک کر نعمان پھر کہہ رہا تھا، زید بن عمرو بن نفیل میرے باپ سے مزید کہا کرتا تھا کہ اس آنے والے پیغمبر سے متعلق دھوکہ نہ کھا جانا، میں دین ابراہیمی کی تلاش میں دنیا بھر میں پھرا ہوں۔ جس یہودی، عیسائی، صابی اور مجوسی سے میں نے دین ابراہیمی کا پوچھا تو انہوں نے مجھ سے یہی کہا کہ وہ تو تمہارے اپنے وطن میں ہیں۔ انہوں نے ہونے والے نبی کی وہی صفات بیان کی جو میں نے تم سے کہہ دی ہیں۔ وہ یہودی، عیسائی، صابی اور مجوسی مجھ سے یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اب صرف وہی نبی ہیں جو مبعوث ہوں گے۔
ایک لمبا اور ٹھنڈا سانس لیتے ہوئے نعمان نے کہا، یہ ہے وہ گفتگو جو زید بن عمرو بن نفیل نے میرے باپ سے کی تھی۔ نعمان جب خاموش ہوا تو حذیفہ نے انتہائی جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اگر یہ بات ہے تو پھر میں اس نبی پر ایمان لاتی ہوں جس سے متعلق ایسی پیشن گوئیاں کی گئی ہیں اور جس نے مکہ شہر میں نبی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ نعمان نے ایک بار حذیفہ کی طرف دیکھا، پھر اس نے ہانی کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، ہانی بیٹے، تم تو مکہ شہر میں چند یوم رہ کر آ رہے ہو، تم نے اس نبی کو دیکھا ہے اور یہ بھی سنا ہوگا کہ اس کی تبلیغ کیا ہے، پھر تم مجھے اس کے اور اس کے پیروکاروں کا احوال تو کہو۔ ہانی بڑے ذوق و شوق میں کہہ رہا تھا، وہ نبی ایک خوشبند وائز ہیں، ایک مخلص مبلغ، ایک دانشور مبشر، ایک رحم دل منظر، ایک درخشاں بدر منیر، ایک پیکر مہر و صدق و صفا، ایک مقدس کرن، نور کی قندیل چہرہ اور اندھیروں میں استادہ مینارہ نور ہیں۔ ان کے پیروکار بھی نجات دہندہ بنی نو انسان، محبت کے پیغامبر، روشنی کے سفیر، فکر و احساس کے نقاش اور نقش حسن ازل کا آخری مظہر ہیں۔ وہ باطل کے خلاف سرکش اور مظلوم کی حمایت میں جابر ہیں۔ وہ عجز و صبر کی معراج اور اجالوں کے صحیفوں کے قاری ہیں۔ اے ہیرا کے مہربان حکمران، اس نبی کی تبلیغ میں صرف خدائے واحد کی عبادت کے پردے میں دوستی، آشتی روشنی، زندگی صلح، امن اور محبت کا پیغام ہے۔ لگتا ہے صحرائے عرب کے تپتے صحراؤں میں فکر و احساس کے زاویے اب بدل جائیں گے اور منزلیں خود کاروانوں کی طرح رواں دواں ہوں گی۔ صداقت اور حقیقت کی راہیں مستقیم ہوں گی۔ عقل و شعور کا عصا حرکت میں آئے گا۔ عقل جو اندھیرے میں قندیل ہے، ان صحراؤں کے باسیوں کو اسرار ہستی کا عرفان دے گی، اور غصہ جو جہالت کا پیغامبر ہے مٹا دیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور کی طرح کوئی نوائے سماوی پھر بھوکی روحوں کی غذا بنے گی۔ مقدس عہد کی زنجیریں پھر استوار ہوں گی اور ذہنوں کو تا قیامت شگفتہ و تازہ رکھنے والے پیغام کا نزول ہوگا۔ اے ہیرا کے مہربان اور دردمند حاکم، لگتا ہے اسی رسول کے طفیل ان صحراؤں کے سروں پر عالم کے تاج رکھے جائیں گے اور خالق حرف اول کا پیغام نقشگر صورت جمیل کی طرح بے جان مناظر کو مہکتے گلاب اور شاخ دل افسردہ کو معطر سموں میں بدل دے گا۔ میں اس نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اور اس کے پیغام کو اپنے کانوں سے سن کر آیا ہوں۔ یہ پیغام یقیناً آرزوؤں، جستجو، ذوق، منزل، سفر، چاند، ستارے، سورج اور خلا و روشنی سب کو حیرت کے دوراہے پر لا کھڑا کرے گا۔ یہ نبی اور اس کے ماننے والے نئی شہر کو بیدار کریں گے، خزاؤں میں گم بہاروں کو نئے پیراہن میں عطا کریں گے، کلی کلی کو سلیقہ تبسم اور تنہا و اداس لمحوں کو آبگینہ بدن جیسی راحت و رونق عطا کریں گے۔ ہانی ذرا رکا، پھر اس نے غور سے نعمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر آپ برا نہ مانیں اور کسی اور سے اس کا ذکر نہ کریں تو میں ایک راز کی بات آپ سے کہوں۔ نعمان نے مسکراتے ہوئے کہا، تم بلا جھجک کہو، تمہارا راز یقیناً میرا راز ہے۔ ہانی نے ایک فیصلہ کن انداز میں کہا، تو پھر سنو، میں اس نبی پر ایمان لایا ہوں، میں مسلمان ہو چکا ہوں اور اپنے نبی کے پیغام کو اپنی روح کی غذا بنا چکا ہوں۔ میرے اس فیصلے کا علم ابھی تک میرے محافظوں کو بھی نہیں ہے۔ میں اپنے اس اسلام لانے اور مسلمان ہونے کو خفیہ اور سیغہ راز میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اس بار حذیفہ نے حیرت اور تعجب میں پوچھا، اے بنی شیبان کے سردار، تم اپنے مسلمان ہونے کو کیوں خفیہ رکھنا چاہتے ہو؟ برملا اسلام کا قبول کرنے کا اعلان کیوں نہیں کرتے؟ ہانی نے کہا، حذیفہ، تمہارا کہنا درست ہے، لیکن فی الوقت میری کچھ مجبوریاں ہیں۔ میرے قبائل کے لوگ بتوں کی پوجا اور پرستش میں اس قدر سختی کے ساتھ کاربند ہیں کہ ان کو میرا اسلام لانا قطعاً پسند نہ ہوگا۔ اس صورت میں اول تو میرے کسی دشمن قبیلے سے ساز باز کر کے میرے خلاف بغاوت کر دیں گے، یا پھر مجھے قتل کر دیں گے۔ میرے ماں باپ مر چکے ہیں، کوئی بہن بھائی نہیں، میں اکیلا ہوں، اور قبیلے والوں کے ہاتھوں مر کر میں اپنے باپ اور ابا کی نسل کو ختم نہیں کرنا چاہتا۔ حذیفہ، ابھی تم بھی اپنے اسلام لانے کو خفیہ رکھنا، وگرنہ یہ ہیرا شہر کے لوگ نعمان کے احترام کو پس پشت ڈال کر تمہیں شہر کے کسی چوک پر علی الاعلان مصلوب کر کے رکھ دیں گے۔ نعمان نے خوشی اور اطمینان میں کہا، حذیفہ، میری بیٹی، ہانی ٹھیک کہتا ہے، سنو، تم دونوں کی طرح میں بھی اسلام قبول کرتا ہوں۔ ہم اپنی اس تبدیلی مذہب کو راضی ہی رکھیں گے، پھر کوئی مناسب موقع جان کر اس کا اعلان کریں گے۔ نعمان کہتے کہتے خاموش ہو گیا، کیونکہ اس کا وہی محافظ اندر آیا جس نے اسے ہانی کے آنے کی اطلاع دی تھی۔ اس باعث نے نعمان سے کہا، اے آقا، ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کا ایک ایلچی آیا ہے، وہ فی الفور آپ سے ملاقات کا خواہشمند ہے۔ نعمان نے ہانی کی طرف دیکھتے ہوئے فکر مندی سے کہا، ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کا ایلچی کس غرض سے میرے پاس آیا ہے؟ ہانی، اس کے ایلچی کا آنا میرے لیے کسی خطرے کی علامت لگتا ہے۔ ہانی نے نعمان کی ہمت بندھاتے ہوئے کہا، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں،
آپ اسے اندر بلا کر اسے گفتگو کریں، پھر جو حالات درپیش ہوں گے ان سے نبٹ لیا جائے گا۔ نعمان نے محافظ سے کہا، ایران کے سلچی کو میرے پاس بھیجو۔ اس محافظ کے جانے کے بعد خسرو پرویز کا ایلچی نعمان کے اس دیوان خانے میں داخل ہوا۔ نعمان نے اسے عزت و احترام سے ایک نشست پر بٹھایا، پھر اس کے آنے کی وجہ پوچھی۔ خسرو پرویز کے ایلچی نے کہا، کیا حذیفہ نام کی تمہاری کوئی بیٹی بھی ہے؟ نعمان نے سامنے بیٹھی حذیفہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ سامنے میری بیٹی بیٹی ہے، اسی کا نام حذیفہ ہے۔ ایلچی نے ایک بار غور سے حسین حذیفہ کو دیکھا، پھر اسے نعمان سے کہا، کسرا نے تم دونوں باپ بیٹی کو اپنے دارالحکومت مدائن میں طلب کیا ہے، شاید یہ فیصلہ تمہارے لیے خوشکن ہو کہ خسرو پرویز تمہاری بیٹی حذیفہ کو اپنے حرم میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ نعمان چند ثانیوں کی خاموشی اور تفکر کے بعد بولا، تم پہلے آتے تو شاید کچھ بات بنتی، اب میری بیٹی حذیفہ کیوں خسرو پرویز کے حرم میں داخل ہو سکتی ہے؟ پھر نعمان نے ہانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس جوان کی طرف دیکھ، اس کا نام ہانی ہے اور یہ بنی شیبان کا سردار ہے۔ میں اپنی بیٹی حذیفہ کو اس سے منسوب کر چکا ہوں، لہٰذا حذیفہ کی شادی کسرا کے ساتھ کرنے سے میں قاصر ہوں۔ ایلچی نے کہا، تمہارے انکار کی صورت میں خسرو پرویز کے حکم کے مطابق مجھے طے قبائل کے رئیس ایاز کے پاس جانا ہوگا اور اسے خسرو پرویز کا یہ پیغام پہنچانا ہوگا کہ وہ ہیرا پر حملہ آور ہو کر یہاں کے رہنے والوں کو تہس نہس اور شہر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے۔ نعمان نے بڑے صبر و تحمل اور بردباری اور خوش مزاجی سے کہا، ایسی کوئی نوبت پیش نہ آئے گی، میں کل خود تمہارے ساتھ خسرو پرویز کے پاس جاؤں گا اور اس معاملے پر اس سے گفتگو کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ وہ میرے عذر کو تسلیم کر لے گا۔ اب تم کھانا کھا کر آرام کرو، کل یہاں سے کوچ کریں گے۔ نعمان نے اپنے محافظ کو آواز دی۔ جب وہ آیا تو نعمان نے ایلچی کی طرف اشارہ کر کے محافظ سے کہا، اسے اپنے ساتھ مہمان خانے میں لے کر جاؤ، اسے کھانا کھلاؤ اور اس کے آرام کا انتظام کرو۔ وہ محافظ ایلچی کو ساتھ لے گیا۔ دیوان خانے میں کچھ دیر تک خاموشی چھائی رہی، پھر نعمان نے کہا، لگتا ہے کہ خسرو پرویز کی طرف سے ہم پر کوئی مصیبت اور عذاب نازل ہونے والا ہے۔ بہرحال میں اس کے ایلچی سے جھوٹ نہیں کہا، قسم ہے مجھے کعبہ کے رب اور نئے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں ایلچی کے آنے سے قبل ہی اپنے دل میں تم دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنانے کا عہد کر چکا تھا۔ اب ہم تینوں مسلمان ہیں۔ حذیفہ بیٹی، کیا میں نے تمہارے حق میں غلط فیصلہ تو نہیں کیا؟ حذیفہ نے شرماتے شرماتے کہا، اے میرے باپ، اب جب کہ آپ مجھے سردار ہانی سے منسوب کر چکے ہیں تو میں آپ کے اس فیصلے کا احترام کروں گی اور اپنے دل و جان سے سردار ہانی کی عزت اور خدمت کروں گی۔ مسلمان ہو جانے کے بعد میں خوش قسمت ہوں کہ میری زندگی کا ساتھی بھی مسلمان مل رہا ہے۔ اے میرے باپ، کاش میں اپنی ماں اور بھائیوں سے بچھڑ کر آپ کے لیے بوجھ اور مصیبت کا باعث نہ بنی ہوتی۔ نہ میں ہوتی، نہ خسرو پرویز آپ کو مدائن طلب کرتا۔ میرا باپ مارا گیا، ماں اور بھائی بچھڑ گئے، وہ بیچارے نہ جانے کہاں اور کس حال میں ہوں گے۔ میں ان کے لیے پریشان ہوں، ان کی جدائی میں راتوں کو روتی ہوں اور دن کے اجالوں میں آہیں بھرتی ہوں۔ نعمان نے پیار سے کہا، تم میرے لیے مصیبت کا باعث نہیں ہو بیٹی، تمہارے آنے سے مجھے نیا حوصلہ اور ولولہ ملا ہے۔ اب تم اٹھ کر کھانا لاؤ، بھوک لگ گئی ہے۔ حذیفہ اٹھ کر باہر نکل گئی۔ نعمان نے ہانی سے کہا، ہانی بیٹے، میں نے حذیفہ کی تربیت بیٹی سمجھ کر کی ہے۔ وہ تیغ زنی، نیزہ بازی، گھڑ سواری اور دیگر جنگی فنون میں انتہائی ماہر اور مشاق ہے۔ حذیفہ ایک رحم دل اور نیک خو لڑکی ہے، وہ تمہیں خوش رکھے گی، تم بھی اس کا خیال رکھنا۔ ہانی نے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں حذیفہ کو اپنی جان اور روح بنا کر رکھوں گا۔ حذیفہ کھانے کے برتن لے کر آئی اور ان دونوں کے سامنے رکھ دیے۔ نعمان نے پھر کہا، آج رات ہی میں تم دونوں کی شادی کر دوں گا اور کل صبح مدائن روانہ ہو جاؤں گا۔ ہانی، مجھے خسرو پرویز کی طرف سے خطرہ ہے، لگتا ہے وہ مجھ سے ہیرا شہر اور میری حاکمیت چھین لے گا۔ تم دونوں کل احتیاطاً ہیرا شہر کے سارے خزانے خچروں پر لاد کر روانہ ہو جانا، پھر اس کے بعد جو حالات ہوں گے دیکھ لیں گے۔ تینوں نے مل کر کھانا کھایا، پھر نعمان نے ہانی اور حذیفہ کی شادی کر دی۔ دوسرے روز ہانی ہیرا کے سارے خزانوں کو اور حذیفہ کو لے کر اپنے قبائل کی طرف کوچ کر گیا، جبکہ نعمان خسرو پرویز کے ایلچی کے ساتھ مدائن کی طرف روانہ ہو گیا۔ ظلمت شب کا طلسم ختم ہو گیا تھا۔ رخ عروس وطن کی طرح سورج مشرق سے طلوع ہوا تھا اور رات کے اجنبی کرب کے بے قرار سلسلے کی جگہ اب ہر سمت روشنیاں بکھر گئی تھیں۔ ایسے میں ایک سوار ایک نخلستان میں داخل ہوا اور ایک حویلی کے دروازے پر اس نے دستک دی۔ یہ سوار ان محافظوں میں سے ایک تھا جو ہیرا کے حاکم نعمان کے ساتھ خسرو پرویز کے پاس مدائن گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس حویلی کا دروازہ کھلا اور دروازہ کھولنے والا شیبانی قبائل کا سردار ہانی تھا۔ ہانی نے پوچھا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ اس سوار نے کہا، میں ان محافظوں میں سے ایک ہوں جو اپنے آقا نعمان کے ساتھ مدائن گئے تھے۔ ہانی نے کہا، ذرا رکو، میں دیوان خانے کا دروازہ کھلواتا ہوں، پھر تم سے بیٹھ کر گفتگو کروں گا۔ اس سوار نے کہا، آپ زحمت نہ کریں، میں رکوں گا نہیں، جو کچھ میں آپ سے کہنے آیا ہوں وہ سننے کے بعد شاید آپ بھی میرے ساتھ گفتگو میں وقت ضائع کرنا پسند نہ کریں گے۔ ہانی وہیں رک کر غور سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔
وہ سوار کہہ رہا تھا، خسرو پرویز نے آ کر نعمان کو مروا دیا ہے، اس نے اپنے ایک جرنیل ران کو ہیرا کا حاکم مقرر کیا ہے، اس کے ساتھ ایک جرار لشکر بھی روانہ کیا ہے تاکہ وہ آپ کی سرکوبی کرے۔ ران اپنے لشکر کے ساتھ مدائن سے روانہ ہو چکا ہے، اگر آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہو تو کہیں روپوش ہو جائیں، اور اگر خسرو پرویز کی جرنیل ران سے ٹکرانا چاہیں تو اس کے لیے آپ تیاری کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی اس سوار نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور جانے لگا۔ ہانی نے کہا، کیا تم رکو گے نہیں؟ سوار نے کہا، میں جلدی میں ہوں، اب اپنے گھر جاؤں گا۔ وہ سوار چلا گیا۔ ہانی تھوڑی دیر تک دروازے پر کھڑا ہو کر گہری سوچوں میں کھویا رہا۔ پھر جب وہ مڑا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی حذیفہ اس کے قریب ہی دیوار سے لگی رو رہی تھی۔ شاید اس بیچاری نے اس سوار سے نعمان کی موت کی خبر سن لی تھی۔ ہانی جب اس کے قریب آیا تو حذیفہ اپنے آنسو پوچھ لیے اور ہانی کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، آہ، میرا دوسرا باپ بھی مارا گیا، اس کے بعد میں آپ کے لیے بھی مصیبت اور دکھوں کا باعث بن گئی ہوں۔ خدا کے لیے اب آپ اپنی تلوار مار کر مجھے ہلاک کر دیجیے اور خسرو پرویز کو پیغام بھیجوا دیجیے کہ جس حذیفہ کو تو اپنے حرم میں داخل کرنا چاہتا ہے وہ مر گئی ہے، لہٰذا تو عربوں کے خلاف دنگا فساد اور جنگ و جدل سے باز رہے۔ ہانی آگے بڑھا اور حذیفہ کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے کہا، تو میرے لیے کسی دکھ اور مصیبت کا باعث نہیں ہو، تو میری بیوی ہو، تو میرے قلب و نظر کی معلمہ، مہر و محبت کا آئینہ ہو، میرے لیے تم بحر محبت ہو، گل نشاط و انبساط ہو، دریائے شفقت ہو اور دختر روح محبت ہو۔ حذیفہ، حذیفہ، تو میرے لیے خالق اکبر کا ایک عطیہ اور مادر فطرت کا ایک حسین سرمدی نغمہ ہو۔ ہانی کے الفاظ نے حذیفہ کی ڈھارس بندھائی اور اسے سنبھلتے ہوئے کہا، اب جبکہ خسرو پرویز کا جرنیل ران ایک جرار لشکر کے ساتھ ہماری طرف بڑھ رہا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہانی نے چھاتی تانتے ہوئے کہا، میں صحراؤں کے اندر پھیلے عربوں کے سائے نخلستانوں اور بستیوں میں جاؤں گا اور خسرو پرویز کے خلاف ان سے مدد کی درخواست کروں گا۔ اگر انہوں نے میرا ساتھ دیا تو ٹھیک، اور اگر کسی نے بھی میری پکار پر لبیک نہ کہا تو میرے پاس اپنے قبائل کا اس قدر لشکر ہے کہ میں ایک مدافعانہ جنگ کی ابتدا کر کے خسرو پرویز کے جرنیل ران سے اپنا اور اپنے قبائل کی بستیوں کا دفاع کر سکوں گا۔ لیکن مجھے امید ہے کہ میں ان نجمیوں کے خلاف اپنے عرب بھائیوں میں عزت نفس کی ایک آگ بھڑکانے میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا۔ حذیفہ، حذیفہ، سنو، میں ابھی اور اسی وقت یہاں سے کوچ کروں گا اور اپنے قبائل کے علاوہ عربوں کے دوسرے قبائل کا رخ کروں گا اور ان کے سرداروں رؤسا اور شیوخ سے استدعا کروں گا کہ وہ خسرو پرویز کے خلاف میری مدد کریں۔ میرا دل کہتا ہے کہ وہ میری پکار پر لبیک کہیں گے اور ہم سب مل کر خسرو پرویز کے گھرانے اور گناہ گار ارادوں کو خاک و خون میں ملا دیں گے۔ میری یہ خواہش ہے کہ عرب کے ان صحراؤں کے اندر خسرو پرویز کا لشکر شکست کھا کر بھاگے اور میں اس کے تعاقب میں رہوں، اور میرے ذہن کے نہا خانوں میں اور میرے ضمیر کے حساس طبقوں کی یہ آواز ہے کہ ایسا ضرور ہوگا۔ حذیفہ نے پرمسرت لہجے میں کہا، اس موقع پر میری آپ سے ایک التجا ہے۔ ہانی نے کہا، تم کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں تمہارا کہا کیوں رد کروں گا؟ حذیفہ نے کہا، آپ کو یاد ہوگا میرے باپ نعمان نے آپ سے کہا تھا کہ اس نے میری تربیت بیٹی نہیں بیٹا سمجھ کر کی ہے، اس نے مجھے حرب و ضرب کا ہر فن سکھایا ہے اور جنگی امور میں اس نے میری تربیت مجھے اپنا ولی عہد جان کر کی ہے۔ جنگ کے دوران کسی بھی موقع پر اپنی کارگزاری سے میں آپ کو مایوس نہ کروں گی۔ میری آپ سے التجا ہے کہ عرب سرداروں سے مدد کی درخواست کرنے، لشکر جمع کرنے اور خسرو پرویز کے جرنیل ران کے خلاف جنگ تک کے سارے عمل کے دوران میں آپ کے پہلو بہ پہلو کام کروں گی۔ ہانی نے مسکراتے ہوئے کہا، حذیفہ، حذیفہ، میں تمہاری اس پیشکش کو بخوبی قبول کرتا ہوں۔ بخدا اپنی بیوی کے علاوہ میں تمہیں یہ بھی سمجھوں گا کہ تم جنگی معاملات میں میرا ایک مضبوط اور آزمودہ کار ساتھی بھی ہو۔ ہم ابھی اور اسی وقت اپنے کچھ محافظوں کے ساتھ دوسرے عرب قبائل کی طرف روانہ ہوں گے تاکہ ران کی یہاں آمد سے قبل مقابلے کے لیے ہم اپنے لشکر کی تنظیم کر سکیں۔ حذیفہ نے ہانی کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، تو پھر دیکھ کاہے کی ہے، آئیے تیاری کریں اور چلیں۔ دونوں میاں بیوی نے جنگی لباس پہنا، اپنے کچھ محافظوں کو ساتھ لیا اور عرب قبائل کی طرف کوچ کر گئے۔ مدائن سے کوچ کرنے کے بعد خسرو پرویز کا جرنیل ران اپنے لشکر کے ساتھ پہلے ہیرا شہر آیا۔ لشکر کا پڑاؤ اس نے شہر سے باہر کیا۔ پہلے اسے شہر کے سرکردہ لوگوں سے مل کر انہیں اپنے آپ سے مانوس کرنے کی کوشش کی اور اس کام میں اسے کم از کم 2 ہفتے لگ گئے۔ اس دوران ہانی اور حذیفہ نے مختلف عرب قبائل کے سرداروں سے مل کر ایک مضبوط لشکر تیار کر لیا۔ ایرانیوں کے مقابلے میں عرب قبائل کے سرداروں نے ہانی اور حذیفہ کی پکار پر پرجوش انداز میں لبیک کہا اور ہر لحاظ سے ان کی مدد کی۔ اس طرح ران سے مقابلہ کرنے کے لیے ہانی اور حذیفہ نے اپنے آپ کو خوب مضبوط کر لیا۔ دوسری طرف ہیرا شہر کے حالات اپنے حق میں درست کرنے کے بعد ران نے اپنے لشکر کے 2 حصے کیے۔ لشکر کے ایک حصے کے ساتھ وہ خود ایک حاکم کی حیثیت سے ہیرا شہر ہی میں رہا اور لشکر کا دوسرا حصہ جس کی تعداد 40,000 تھی، اس نے اپنے ایک ماتحت جرنیل کی سرکردگی میں
ہانی کی سرکوبی کے لیے روانہ کر دی۔ ایرانی جرنیل اپنے 40,000 آزمودہ کار لشکریوں کے ساتھ دریائے فرات کے دائیں کنارے زوکار کے میدانوں میں خیمہ زن ہوا۔ ہانی نے ہیرا شہر سے لے کر عرب قبائل کی بستیوں تک اپنے جاسوس بدوؤں کا صحرا کے اندر ایک جال بچھا رکھا تھا، اور وہ اسے ایرانی لشکر کی نقل و حرکت کی پوری خبریں پہنچا رہے تھے۔ ہانی کو جب علم ہوا کہ ایرانی لشکر زوکار کے میدان میں خیمہ زن ہوا ہے تو اس نے بھی عرب قبائل کے متحدہ لشکر کے ساتھ ادھر کا رخ کیا اور ایرانی لشکر کے سامنے خیمہ زن ہوا۔ ہانی کے لشکر میں ایرانیوں کے حامی قبائل بنی نمر، تغلب اور بنی ایاد کے علاوہ رومیوں کے حامی قبائل غسان بھی شامل تھے۔ لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، ایک حصہ ہانی اور حذیفہ کے تحت تھا اور دوسرا ایک غسانی سردار کی کمانداری میں تھا۔ ایرانی لشکر کی طرف سے ایک پہلوان میدان میں نکلا اور عربوں کی طرف منہ کر کے اسے مقابلے کے لیے للکارا۔ مقابلے کے لیے ہانی خود نکلا اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر آگے بڑھا، لیکن آدھا فاصلہ طے کرنے کے بعد اس نے اپنے گھوڑے کو روک لیا۔ پھر وہ قبلہ رخ ہو کر اپنے گھوڑے پر ہی سجدے کے انداز میں جھک گیا۔ پھر وہ انتہائی انکساری اور عاجزی سے دعا مانگ رہا تھا، اے خدائے واحد و لم یزل، اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل زیس کی تلخی اور حیات عرضی کے رنج و غم مجھ سے دور رکھ۔ تو زمان و مکان کی حدود سے ماورا ہے، تو روحوں کی تسکین و طمانینت ہے، تو آفتاب کے شعاعوں میں محو پرواز ہے، تو خاموش اور چمکتے چاند میں ہے۔ اے اللہ لا شریک، تیرا ایک مسلمان اور عاجز بندہ ہونے کے ناطے مجھے دشمن کی درد کی تحریروں اور کرب کی تفسیروں سے دور رکھنا۔ میرے مولا، یہ حیات و ممات، یہ حسن و جمال تجھ سے ہے، یہ امن و سلامتی، یہ مسرت و انبساط تجھ سے ہے، روحوں کی توانائی تیری وجہ سے ہے، بہادروں کا حوصلہ اور عزم تیری ذات سے ہے، عدم کی سرگوشیوں میں باطن کے زور تخیل میں تو ہے، اپنی ذات کی لامحدود بے پناہ قوتوں سے میری مدد فرما۔ اپنی دعا ختم کرنے کے بعد ہانی نے تلوار اور ڈھال سنبھالی اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر آگے بڑھایا۔ مقابلے کے میدان میں اترنے والے ایرانی پہلوان نے اس موقع پر عیاری اور دھوکے بازی سے کام لیا۔ وہ اپنے گھوڑے کو گھما کر ایسے انداز میں لایا جہاں ہانی اپنے لشکر کی نگاہوں سے اوجھل رہا، کیونکہ وہ اس کی اوٹ میں آ گیا تھا۔ پھر اس ایرانی نے اپنی ٹانگ کے قریب لٹکتی کمان سنبھالی، تیر چڑھایا اور ہانی پر چلا دیا۔ ہانی چونکہ اس ایرانی کی اوٹ میں تھا لہٰذا اس کے لشکر والے یہ تیر نہ چلتا دیکھ سکے، تاہم ایرانی اس سارے منظر کو دیکھ رہے تھے۔ ایرانی پہلوان کا چلایا ہوا تیر ہانی کے ہاتھ میں لگا اور اس سے اس کی تلوار چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس ایرانی نے ہانی پر اپنی کمن پھینک دی جو ہانی کے گلے میں پھنس گئی۔ پھر اس ایرانی نے ایک سخت جھٹکا دے کر ہانی کو اس کے گھوڑے سے نیچے گرا دیا۔ پھر اس تیزی سے اس نے ہانی کو اپنی طرف کھینچا کہ ہانی اس کے گھوڑے کی ٹانگوں سے آ لگا۔ پھر وہ ایرانی جھکا اور اپنی تلوار ہانی پر برسا دی۔ اپنے لشکر کے سامنے اپنے گھوڑے پر سوار حذیفہ ہانی کی بے بسی کے اس منظر کو برداشت نہ کر سکی اور اپنی دونوں آنکھیں اسے اپنے ہاتھوں سے ڈھانپ لیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔